بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب العالمین کی اس کائنات میں کچھ ازلی، دائمی اور ہمیشہ سے باتیں ہیں، اور قیامت کے ہونے تک ہمیشہ رہیں گی، لیکن ہم کہنے والے اور سننے والے میرے ایسوں کی ایک بڑی تعداد یا تو ان حقیقتوں سے بے خبر ہے یا ان کو بوقت ضرورت یاد نہیں رکھتے، اور ان حقیقتوں کے جاننے میں انسانیت کی خیر، سعادت، اطمینان، سکون اور سکھ اور چین. آج کے سبق میں اللہ مالک کی توفیق سے ایک ایسی حقیقت کا اپنے لیے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم اور ایک واقعہ کے حوالے سے انتخاب کر کے لایا. اللہ کرے کہ یہ بات کہنے والے ناکارے اور سننے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت، برکت، اطمینان و سکون، خیر، کامیابی، فلاح و بہبود کا اللہ کریم سبب بنا. وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر مصیبت کے ساتھ آسانی رکھی. مجھے اور آپ پر سب پر نہیں، لیکن جو میرے ایسے نکمے ہیں، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کی وجہ سے جو پریشانی، قلق، اضطراب، جس کو آج کی زبان میں ٹینشن کہتے ہیں، وہ کتنی ہی دفعہ آنے والی مصیبت سے زیادہ ہماری جان کھاتا ہے. رات کا سکون، دن کا چین، کھانا پینا، ملنا بے مزہ ہو جاتا ہے. انسان اپنے آپ سے بھی بیزار، پیاروں سے، عزیزوں سے بھی ناگوار. آئیے سورہ الشرح 30واں پارہ آیت کریمہ 5 اور 6، اور ملک صاحب کہہ رہے ہیں صفحہ نمبر 542 ہے آپ کے پاس، 542. میں آپ پوری توجہ کریں. میرے گمان کے مطابق رب ذوالجلال کی بیان کردہ اس حقیقت کے جاننے اور اس یقین کا فائدہ ہم سب کو ہے. صرف فائدہ نہیں بلکہ ہم سب کو اس کے جاننے اور ہمیشہ یاد رکھنے کی شدید ضرورت. رب ذوالجلال نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. نگاہیں ازرہ نوازش الفاظ کریمہ پر جمائیے. پس یقیناً
ہر تنگی کے ساتھ یقیناً، پس یقیناً ہر تنگی کے ساتھ عظیم آسانی ہے، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ عظیم آسانی ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان پر اللہ ہر کسی کو مصیبت سے بچائے، اور ہم جو پھنسے ہیں اللہ اپنی رحمت سے جان چھوڑائے۔ کتنی بڑی مصیبت ہو، اگر مجھے آپ کو یہ یقین ہو کہ انشاءاللہ اس نے نہیں رہنا، تو اس کا دباؤ، بوجھ زیادہ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، یا کیا ہوتا ہے؟ کتنے خوش نصیب سرے سے کم ہوتا ہے، اور جہاں کم نہیں، جہاں سرے سے ختم نہیں ہوتا، کم ہو جاتا۔ آئیے رب جلال نے انسانوں پر، اہل ایمان پر شفقت فرماتے ہوئے جو قاعدہ بیان کیا ہے اس کے بارے میں ایک مفسر، اگر بات کو بڑھایا جائے تو مفسرین نے کیا کچھ لکھا۔ امام شوکانی یمن کے بہت بڑے مفسر، محدث، وہ لکھتے ہیں انما کل ذیک سعہ، ہر یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، وما شدت رخاء، اور سختی کے ساتھ نرمی ہے، وما الکرب فرجا، اور نہایت بڑے دکھ کے ساتھ اس دکھ کا چھٹنا ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے بِأَنَّ كُلَّ عَسِيرٍ يَتَيَسَّرُ، یقیناً یا اللہ میرے اور سننے والوں کے اور پورے اہل اسلام کے دلوں میں اتار، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، وَكُلَّ شَدِيدٍ يَهُونُ، اور ہر سختی اس نے نہیں رہنا، اس نے ڈھیلا پڑ جانا، وَكُلَّ صَعْبٍ يَلِينُ، اور ہر مشکل میں نرم ہو جانا۔ یہ کس کی بات کی تفسیر کر رہے ہیں؟ ارسوال رب کی بات۔ مزید غور فرمائیے، میری التجا ہے نگاہ الفاظ مبارکہ پر جمائیے، شاید اس سے مجھے بات کا سمجھانا اللہ کی توفیق سے آسان ہے۔ پہلی بات، یہ جو بات اللہ نے بیان فرمائی بڑے زور سے، تاکیدات کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، اور اللہ وہ ہیں کسی تاکید کے بغیر بھی بات فرمائیں، اس میں بولو کوئی شک نہیں۔ اب میرے ساتھ دیکھیے، اس قاعدہ کے بیان کا اللہ جانتے ہیں کہ اس قاعدہ کے یاد نہ رکھنے کے نقصانات کتنے ہیں، وہ جانتے ہیں، اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ سب سے زیادہ مہربان۔ انہوں نے اس قاعدہ کو بیان کرنے کے لیے غیر معمولی، ایکسٹرا آرڈنری زور دے کے بیان کیا۔ اس زور کو سمجھنے کے لیے چند باتیں توجہ سے سماعت فرمائی، شاید میں سمجھا پاؤں۔ نمبر 1، فَإِنَّ بیٹا جی آپ حافظ ہو، ماشاء اللہ۔ فَإِنَّ، پس یقیناً، اللہ اکبر، ان انڈیڈ،
no doubt, definitely. اللہ کی بات اگر انا نہ کہیں تو غیر یقینی ہے. تو جب یقینی بات والے اللہ اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے انا کہیں تو وہ بات کتنی زیادہ یقینی ہو. نمبر 2 پڑھیے آپ سب. کیا اس کے بعد صرف ایک لفظ پڑھیے, فَإِنَّ مَعَ ماں کی طرح بعد میں آئیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد یہ جو الف لام ہے عربی میں بڑے کام کی چیز ہے. اس کے کتنے ہی معانی ہوتے ہیں. یہاں معنی یہ ہے, عربی میں کہتے ہیں استغراق. ہر کیا ترجمہ ہوا؟ عبدالقدیر جی کیا کہتے ہیں؟ ایچ اینڈ ایوری. فَإِنَّ مَعَ یقیناً ہر تنگی کے ساتھ. موت نے نہیں ٹلنا, بڑھاپے نے نہیں ٹلنا, بس یہ دو اس قاعدے سے باہر ہے. فَإِنَّ مَعَ پس یقیناً ہر اللہ فرما رہے ہیں ہر. تو میں پگلا کیوں بن رہا کہ نہیں جی میری مشکل حل نہیں ہوگی؟ مجھے زیادہ پتہ ہے یا اللہ؟ میں قدرت رکھتا ہوں کہ اللہ رکھتے ہیں؟ ایک بڑی مصیبت میری اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ہے. ہم جتنے ہیں اس سے زیادہ سیانے بنتے ہیں, اپنی حیثیت کو تجاوز کرتے ہیں, کھانا خراب کرتے ہیں. اللہ جانتے ہیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتے ہیں اور تم بولو. سب کہو تاکہ شاید یقین ہو جائے. اور اللہ جانتے ہیں اور تم, تم میں فضل الہی شامل ہے یا باہر ہے؟ ہر ایک آدمی اپنے بارے میں یہ کہے. کار صاحب جی بات ہر. تیسری بات یا اللہ کہہ رہا ہوں دل میں اتار. ساتھی سن رہے ہیں, ان کے دل میں اتار, انہیں بھی فائدہ ہو, مجھے بھی نکمے کو کچھ لے کے جاؤ. چوہدری صاحب جی بات ہو رہی. مع اردو میں اس کا ترجمہ نسیم صاحب جی بات واضح. مع اس کا اردو میں ترجمہ ہے ساتھ. عبدالقدیر جی یہ ہمارے انگریزی کے لیکچرار. مع with تو مصیبت جو ہے آسانی اس کے بعد ہے یا ساتھ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ رات کے بعد دن ہے. رات کے بیچ تو نہیں دن ہوتا. رات ختم ہوگی تو دن آئے گا. مصیبت جائے گی تو آسانی آئے گی. تو زیادہ لفظ کیا تھا؟ آفٹر, بعد. اللہ پاک نے بعد کی بجائے ماں کا لفظ کیوں فرمایا؟ ابو سعود رحمہ اللہ بہت بڑے مفسر ہیں, وہ لکھتے ہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے, نشاندہی ہے کہ آسانی کا آنا اتنا جلدی ہے. لا الہ الا اللہ. آسانی کا آنا اتنا جلدی ہے گویا کہ اس کے ساتھ. چوہدری صاحب بات واضح ہو رہی. آسانی کا آنا اتنا جلدی ہے کہ گویا کہ اس کے ساتھ. تو پھر ویٹ کیوں ہوتی ہے؟ میرے گناہوں کی وجہ سے, میری سیاہکاریوں کی وجہ سے میں ویٹ کر.
یا اللہ پاک کی حکمت کی وجہ سے جو ہم نہیں جانتے۔ اصل کیا ہے کہ وہ اس کے فوراً بعد۔ چوتھی بات، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یسرن اصل میں کیا تھا دیکھو، قرآن شریف پر دو زبریں پڑھی ہیں کہ نہیں؟ بولو نا کیسے جی، دیکھ رہے ہو دو زبریں ہیں۔ دو زبروں کا مقصد بھی عربی میں بڑا ہوتا ہے، اس کے ایک سے زیادہ مقاصد۔ یہاں کیا مقصد ہے؟ علامہ راضی لکھتے ہیں یہاں تنوین، اس کو کہتے ہیں، دو زبروں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ یہاں جو تنوین ہے اس کا جو فائدہ یہ تفخیم، لا الہ الا اللہ۔ تفخیم کا معنی ہے بہت بڑی، لا الہ الا اللہ۔ جو آسانی اللہ میرے لیے، آپ کے لیے، بیماری کے بعد، نقصان کے بعد، وفات کے بعد، کسی ایسی چیز جو مجھے پریشان کرے اس کے بعد جو آسانی فرمائے، سب بولو زور سے، رانا جی بیٹا کیسی ہے وہ؟ بہت بڑی۔ اور اللہ جس کو بہت بڑی کہہ رہے ہیں، وہ کوئی دکاندار ہے سودا بیچ سے، کہہ رہے ہیں کہ اے فضل الہی، اے نسیم صاحب، اے چودھری صاحب پریشان نہ ہو، میں رب العالمین کا ضابطہ یہ ہے کہ یقیناً میں نے ہر تنگی کے ساتھ کیا رکھا ہے؟ ترجمہ کرو، زور سے کرو، بہت بڑی آسانی ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ زور سے نہیں بول، سب کا روزہ ہے، کس کس کا روزہ؟ ہاتھ کھڑے کرو، زور سے بولو، مجھے تسلی ہو۔ اب دوسری دفعہ دیکھیے، ان مع العسر یسرا۔ جو چار باتیں اس آیت کریمہ میں ہیں وہ دوسری میں بھی ہے کہ نہیں؟ تو 4+4، 4 + 4 کتنے ہو گئے؟ 9ویں بات۔ اللہ پاک مفسرین پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے، انہوں نے بات سمجھانے میں کوتاہی نہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا۔ عسر اس پر الف لام ہے، یس پر ہے، بولو، یس پر ہے الف لام نہیں؟ کیوں؟ یا گرامر کی زبان میں العسر اس میں معرفہ ہے، پراپر نون۔ یسر اس میں نکرہ، کامن نون۔ عربی میں کامن اور پراپر نون میں بڑا فرق، انگریزی میں فرق ہے۔ جب کہتے ہیں بک تو کوئی کتاب، دی بک مخصوص کتاب، تو یہاں کیا ہے؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ سعودی عرب کے مدتوں سے فوت ہو چکے ہیں، بہت ہی عظیم مفسر اور نہایت قیمتی تفسیر والے۔ وہ لکھتے ہیں عسر کا معرفہ ہونا، آپ گرامر کی بات نہ بھی سمجھ پائیں، نتیجہ انشاءاللہ واضح ہو، لیکن جو سمجھتے ہیں ان کے لیے ہے۔ عسر کا اس میں معرفہ ہونا یہ دلالت کرتا ہے کہ تنگی ایک ہے، اور یسر کا اس میں نکرہ کامن نون ہونا یہ دلالت کیا کرتا ہے کہ آسانیاں، عظیم آسانیاں کتنی ہیں۔ جو بات سب کے سمجھنے والی ہے، رب العالمین کا قاعدہ یہ ہے، دستور یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، وعدہ یہ ہے کہ انہوں نے ہر تنگی کے ساتھ کتنی آسانیاں رکھی ہیں۔ وہ بڑا دھیما بولتے ہو، 2 آسانیاں، اور کیسی آسانیاں؟ 2 عظیم آسانیاں رکھی۔ اے فضل الہی، کیا تجھے یاد ہے؟ نہیں یاد۔
وقار صاحب جی یاد ہے؟ اگر یاد ہو تو پریشان ہو، اگر پتا ہو کہ جہاں انویسٹمنٹ کی ہے بیٹا جی پراپرٹی یہ دگنے ہو جانے ہیں، تو سودا خرید کے پریشان ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ بعض لوگ تو اسی دن سے اپنا خرچہ بڑھا دیتے ہیں کہ میرے ڈبل ہونے، نہ بھی ہو وہ بات کی بات، لیکن اللہ کا وعدہ نہ ہونے کی کوئی بات ہے؟ بولتے نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالی اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو کتنی باتیں ہوں گی؟ 9۔ اب اسی بات کے بارے میں جناب فاروق امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کی چٹھی کے حوالے سے بات کو سمجھیں۔ شامی سیکٹر میں جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس وقت کی انسانوں کی سب سے بڑی طاقت رومی سلطنت، ان سے لڑائیاں ہو رہی تھی، اور شام اس وقت 700 سال سے رومیوں کے قبضہ میں تھا، جس طرح ہمارے ملک میں انگریزوں نے قبضہ کر رکھا۔ بڑی طاقتور سلطنت لوگوں کی نگاہ میں، مسلمان بیچارے ساز و سامان بہت تھوڑا، تعداد ان کے مقابلے میں بہت تھوڑی، اور اپنے مرکز سے بہت دور۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ وہ سپہ سالار، انہوں نے چٹھی لکھی کہ اس طرح رومی ہمارے مقابلے میں بہت بڑا لشکر لے کے آیا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جواب میں جو لکھا، 1.5 یا اس سے تھوڑی سطر کی اس میں سے بات سن لیجیے۔ فرماتے ہیں اما بعد، مومن بندے پر کوئی سختی نہیں آتی۔ میرا دل ہے کہ اللہ کرے یہ بات میرے اور آپ کے سینے پر نقش ہو جائے۔ اگر یہاں نقش ہوگی تو دماغ ٹینشن فری ہو جائے، لیکن نہ یہاں نقش ہے نہ یہ فری ہے، سنتے ہی نہیں ہم، اور جو سنانے والے ہیں وہ خود بے عمل ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے دے اور سننے والوں کو بھی فائدہ دے۔ دین چھوڑنے میں کہنے اور سننے والوں کا نقصان ہے، فائدہ نہیں۔ غلط فہمی ہے، فائدہ رب کی شریعت کو سمجھنے، سننے اور ماننے میں۔ اچھی طرح وڈائی صاحب کی بات واضح ہو رہی، فرماتے ہیں اما بات یہ ہے، مومن بندے پر کوئی سختی نہیں آتی، مگر انداز دیکھیے کتنا زوردار ہے، مگر اللہ تعالی اس کے بعد آسانی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد لکھا وَلَن يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ۔ وَلَن کیا کہتے ہیں عبد القریب صاحب؟ نیور، کبھی بھی ایک تنگی، سب بولو میری خواہش ہے، کبھی بھی بولو ایک تنگی 2 آسانیوں پر غالب نہیں ہوگی۔ کیا سمجھایا؟ اپنے ساتھی ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو آپ ان کی قوت، طاقت، ساز و سامان اور تعداد سے ڈر رہے ہیں؟ اللہ پاک کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ ایک تنگی، ایک مصیبت آنے پر کیا کرتے ہیں؟
آخر میں ایک چھوٹی سی آیت کریمہ اور سن لیتے ہیں اور یہیں ختم کر دیں، یہ سنیں جی، اور اسی پر اللہ کی توفیق سے بات ختم. شاید اللہ مجھ ناکارے اور آپ کو اس حقیقت کو دل میں اتارنے اور ساری زندگی فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. سورہ طلاق 28واں پارہ نکالیے، آیت شریفہ 7. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یسرا. اللہ اکبر. سین کا معنی جب مخلوق کے لیے ہو اس کا معنی ہوتا ہے ان قریب، سون. اور جب اللہ اپنے بارے میں سین کا لفظ لائیں تو معنی بدل جاتا ہے. علامہ راضی لکھتے ہیں، ملک طارق جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ علامہ راضی لکھتے ہیں جب اللہ اپنے بارے میں سین استعمال کریں تو اس کا معنی ہے یقیناً. اللہ اکبر. یقیناً اللہ تعالی ہر تنگی کے بعد عظیم آسانی بنائیں گے. حضرات، اللہ کہنے اور سننے والوں کو یہ یقین دے، اللہ کا وعدہ سچ ہے کہ نہیں؟ وعد اللہ حقا. اسی بات پر بات کو روکتا ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو تمام مصیبتوں سے بچائے. جو آ چکی ہیں ان کو دور فرما دے، جو آنے والی ہیں ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں کرتوتوں سے روک دے، معاف کر دے اور ان مصیبتوں سے بچا دے. جو مصیبتیں آ چکی ہیں ان کے بارے میں یہ یقین دے دے اور آئندہ کوئی مصیبت نہ آئے. اگر آ جائیں تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس مصیبت کی وجہ سے پریشان ہونے کی بجائے ٹینشن میں مبتلا ہو کر اپنی اور گھر والوں کی، ساتھیوں کی، گرد و پیش کے لوگوں کی جان کھانے کی بجائے یہ یقین کرے اور اطمینان، سکون، سکھ اور چین سے رب کریم پر یقین کرتے ہوئے زندگی بسر کرے. اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے تمام بیماروں کو شفا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.